خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مکہ مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، صاحب زلف خمدار، معطر و معنبر سرکار، صاحب پسینہ خوشبودار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے غضب الہی عز و جل کو ابھارنے والے ایک اور عمل، ایک اور کام کی معلومات حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی نیت سے توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت فرما لیجئے۔ جس برائی کا تذکرہ آج ہم سنیں گے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لوگ بے خوفی سے اس گناہ میں مبتلا ہیں، دھڑا دھڑ یہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ابو داود شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس نے کسی جھگڑے میں باطل کی مدد کی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی جب تک وہ اس جھگڑے میں اس باطل کی، اس جھوٹے بندے کی مدد کرتا رہے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہی رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار رہے گا۔ ابو داود شریف کی ہی دوسری روایت سنیے۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے میں ناحق مدد کی، فقد باء بغضب من اللہ، وہ غضب الہی کا مستحق ہو گیا۔ جھوٹی گواہیاں دینے والے، کورٹ کچہریوں میں چکر لگانے والے، جھوٹی گواہی دے کر پیسے حاصل کرنے والے، یا یوں کہیے کہ پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی کو کاروبار بنا لینے والے، یا کاروبار تو نہیں ہے
لیکن معاملہ میری قوم کا ہے، میرے خاندان کا ہے، جو بندہ پھنس گیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، وہ میرا کچھ لگتا ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس نے کبھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، آج وہ پھنس گیا ہے، اب اس کو بچانے کے لیے ناحق اس کا ساتھ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام سے ناراض ہوتا ہے، اور جب تک یہ بندہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا تب تک یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی جب بندہ کسی غلط بات کی حمایت کرے گا تو آٹومیٹیکلی لازمی بات ہے کہ جو حق پر تھا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حق چھپ رہا ہے، جو سچ تھا وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوگا اور بندے پہ غضبناک ہوگا۔ آگے چلیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر مدد کی، لفظوں پہ غور کیجیے، جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر مدد کی تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دور کرے، تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ سے بری ہے، اور جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، پتہ بھی ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسلام سے خارج ہونے کا کیا معنی ہے، چلنے کا کیا معنی ہے؟ آئیے، حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا میرات المناجی جلد نمبر 6 میں، وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، چلنے سے مراد مطلقاً اس کی ظلم پر مدد دینا ہے، خواہ اس کے ساتھ چل کر مدد کرے یا گھر میں بیٹھے بیٹھے، پھر خواہ زبان سے ہو یا قلم سے۔ ظلم کی مدد بہر حال حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ فرماتے ہیں، فی زمانہ ظالموں سے زیادہ ظالموں کے حمایتی لوگ ہیں، یعنی یہ ظالموں کے حمایتی اسلام کے نور سے نکل گئے یا اسلام کی حقیقت سے خارج ہو گئے، کہ حقیقت اسلام تو یہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے سلامت رہیں۔ 30واں پارہ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب عز و جل نے اسے حکم بھیجا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ
مثقال ذرة خيرا يره، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سب اکارت ہو چکی ہوں گی، اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا. حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ زمین سب کچھ اگل دے گی، سب کچھ بتا دے گی کہ بندہ مومن نے کیا کیا اور کافر نے کیا کیا. چھوٹا گناہ کیا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، بڑا گناہ کیا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. بندہ بچ کے جا کہاں سکتا ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا. غور کیجئے، سائن کر دیے، دستخط کر دیے باطل کی مدد پر. آئیے سنیے، سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. غور کیجیے، اگر چل کر گیا تو پاؤں گواہی دیں گے، سائن کیے، ہاتھ سے کوئی چیز لین دین کی، ظلم کے معاملے میں مدد کی تو ہاتھ بھی بول کر بتائیں گے. جی ہاں. اور آگے چلیے، کرامن کاتبین، ہمارے یہ لکھنے والے معزز فرشتے، ان سے بندہ کیسے چھپے گا؟ اے جھوٹی گواہی دینے والے، اے باطل کی مدد کر کے حق کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور سن. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. تو بندہ زمین سے بھی نہیں بچ سکتا. ہاتھ پاؤں بھی بندے کے گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، یوں استعمال کیا. پھر یہ قیامن کاتبین، یہ کہاں بھاگنے دیں گے بندے کو؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا اعمال نامہ. اللہ اکبر. پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ترجمہ کنز ایمان. ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو. اے بندہ مومن، ڈر جا. آئیے آپ کو ڈرانے کے لیے، اپنے دل میں بھی ڈر پیدا کرنے کے لیے، آپ کو بھی ڈرانے کے لیے قرآن پاک کی آیات
اور کنز ایمان شریف سے ان کا ترجمہ سناتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ پارہ 30 سورۃ النبا آیت نمبر 21 تا 30۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا، بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں قرنوں یعنی مدتوں رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ جہنم کتنی سخت ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہ ڈالے۔ ڈالنا تو ڈالنا، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے قریب بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھی، نزع و قبر و حشر میں بھی عذاب سے بچائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بالکل نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بندے ہیں، ہمارے ذمہ بندگی ہے۔ بندے کا کام ہے ماننا۔ مسلم کا معنی جو گردن جھکا دے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ماننا ہے۔ مان جائیے، ہاتھ جوڑتا ہوں، مان جائیے۔ اگر آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلاتے ہیں، مان جائیے۔ اگر آپ کا کاروبار ہی یہ کہ آپ صبح جناب اچھے کپڑے پہن کر، اچھا جوتا پہن کر، خوشبو لگا کر، بال بنا کر، موبائل ہاتھ میں اچھا پکڑ کے، اگر آپ جناب ٹہلتے ٹہلتے خراما خراما پٹاخ پٹاخ کرتے اگر آپ کچہری میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ باطل کی مدد میں مشغول رہتے ہیں، یا اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کدھر سے کوئی بندہ آئے اور مجھے آ کر وہ بطور ٹاؤٹ استعمال کرے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیا میرے رب نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا؟ تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا یہ غور کر لیجئے کہ آج کا دن جو مجھے ملا ہے، کیا وہ اس کام کے لیے ملا ہے کہ جس رب نے مجھے یہ دن دیا ہے میں اس کی نافرمانی شروع کر دوں؟ تھوڑا سا یہ غور کر لیجئے کہ اگر یہ گواہی دیتے دیتے، یہ باطل کی مدد کرتے کرتے اگر مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ کیا گناہ کرتے ہوئے انسان مرتے نہیں ہیں؟ مرتے۔ گانے گاتے ہوئے مر نہیں جاتے؟ جی ہاں۔ شراب پی، ہوش نہ رہا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے۔ کتنے مر جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے۔ اگر مجھے بھی گناہ کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ڈر جائیے، ڈر جائیے۔
قیامت کے دن اس کا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا، بن نہیں پڑے گا۔ جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ بندے کا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان سے جو وہ سیک پہنچے گا نا اوپر، تو دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سمجھایا جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ معافی والے کام بھی تو کرنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، وہ قیامت کتنی سخت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہدایت کی بخشش شریف میں کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، یعنی کیا بنے گا، غور تو کرو۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، منہ دکھانے کا نہیں اور سحر، قیامت کے دن منہ دکھانے کا نہیں، منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے مدنی چینل کی ناظرات، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے میں عافیت ہے۔ جو ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خدا را اپنی زندگی کو اچھا کر لو۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں بھی آپ کے دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں وہاں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو